أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی. اس میں ارشاد ہو رہا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. قرآن مجید میں یہ جو ارشاد ہوا ہے یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ اور مختلف جگہ بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو. سورہ جمعہ جو نماز جمعہ میں آپ سنتے رہتے ہیں اس میں بھی ارشاد ہوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی فلاح جو ہے وہ کمپلیٹ پراسپیرٹی، اس کا ایک وسیلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی جو میں نے عنوان آپ کے سامنے پیش کی اس کی تشریح میں بڑی پیاری بات فرمائی. آپ کے اقوال جو ہیں وہ پوری طرح سے ذہن کو متوجہ کر دیتے ہیں اور گہرائی تک پہنچا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں جو ارشاد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی احکامات ہیں، احکامات شرعی، ان سب کی ایک لمٹ ہے. جب آپ نے وہ لمٹ کمپلیٹ کر لی تو حق ادا ہو گیا. مطلب نمازیں ہیں، جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں، آپ نے 5 وقت نمازیں پڑھ لی، حق ادا ہو گیا. روزے ہیں، رمضان مبارک کے 1 مہینے کے روزے ہیں، وہ آپ نے رکھ لیے، حق ادا ہو گیا. زندگی میں ایک بار حج واجب ہے، وہ کر لیا، حق ادا ہو گیا. اس طرح جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کی ایک لمٹ ہے. مگر اس آیت کریمہ میں اس چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، کثرت سے یاد کرو. اب کثرت کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہر انسان کو جو قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے اور اہل بیت کی تعلیمات سے مشرف ہے، اس کے لیے ایک واضح حکم ہے اور آیت ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اللہ کا ذکر بہت مختصر، بہت کم کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے، اگر غور کریں کہ اہل تشیع میں جتنی مجلسیں، جتنے لیکچرز ہوتے ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں اور کسی مسلک میں اتنے لیکچرز نہیں ہوتے. 2 مہینہ 8 دن تو مسلسل ہر روز 3-4 مجلسیں اور لیکچرز ہوتے ہیں. لیکن آپ خود دیکھیے، یہاں میں ایک چیز عرض کر دوں کہ کوئی بھی بات جب کہی جا رہی ہو جو آپ کے مزاج سے تھوڑا مختلف ہو
تو اس کو غور سے سنیے اور اس کا انالیسس کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے دنیاوی معاملات میں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس میں میرا نقصان ہے یا فائدہ ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے اس کو ریزسٹ کرنے کی. لیکن یہ سارے معاملے آخرت کے ہیں اور میں جب پڑھتا ہوں تو میری نگاہ میں نے خود کوشش کی ہے کہ آخرت میری نگاہ میں ہو. آخرت میں یہاں کا نقصان اور یہاں کا فائدہ کوئی میٹر نہیں کرتا. اگر وہاں نقصان ہو گیا تو پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہے, اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا. لہذا جو بھی بات ہو اس میں بہت ہی سنسیئرلی اور خلوص کے ساتھ اس کو انالائز کیا جائے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ مجالس ہوتی ہیں ایک دن میں 3-4 ایک ذاکر دن میں 3-4 مجلسیں پڑھتا ہے, 2 مہینہ 8 دن آپ سب مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں. مجھے سنسیئرلی بتائیے کہ ان تمام مجالس میں 2 مہینہ 8 دن, یہ تو میں نے خاص 2 مہینہ 8 دن کا, ورنہ یہ تو سال بھر 365 دن کسی نہ کسی عنوان سے, کسی کا 40واں ہے, کسی کا 100واں ہے, کسی کا دیر صاحب مجلس تو ہوتی رہتی ہیں. لیکن ان مجالس میں کیا اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے تو چھوڑیے, ذکر ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چند موضوعات ہیں جن کو لے کے ادھر سے ادھر پڑھا جاتا ہے. 1 گھنٹے کی مجلس کو کسی طرح پورا کیا جائے. مگر میں کہتا ہوں ذاکرین کے لیے بڑی قابل توجہ بات ہے کہ آخرت میں ہر چیز کا حساب ہوگا, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. اب یہاں یہ دیکھیے ایک شخص اگر ایک مجلس پڑھتا ہے 1 گھنٹہ, اور تو بظاہر تو لگتا ہے کہ اس سے 1 گھنٹے کا حساب ہوگا کہ تم نے 1 گھنٹے میں کیا کہا. لیکن نہیں حضور, اگر اس کی مجلس 1000 آدمی سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 1000 گھنٹوں کا حساب دینا پڑے گا کہ کیا تم نے جو بات کہی وہ اس لائق تھی کہ 1000 گھنٹے اس میں صرف ہوں. پھر یہ تو 1000 گھنٹے صرف ایک مجلس کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی 3 مجلسیں 4 مجلسیں دن میں پڑھ رہا ہے اور مجمع کبھی کبھی تو 5-5 ہزار تک کا ہوتا ہے, تو ہزاروں گھنٹوں کا حساب دینا پڑے گا. اس کے علاوہ ان مجالس سے اگر ہدایت پہنچ رہی ہے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے ثواب اور اس کا اجر بہت ہوگا. لیکن اگر ان مجالس سے کچھ ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جس سے گمراہ ہو رہا آدمی, تو وہ صرف اپنے گمراہ ہونے کا حساب کتاب نہیں ہوگا, جتنے لوگ گمراہ ہوں گے ان سب کا اس کو حساب دینا پڑے گا اور سب اس کے نام آئیں. تو ان سب چیزوں کو بہت غور سے, کیونکہ زندگی جو ہے یہ تو گزر جاتی ہے اور اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے, آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. آخرت میں جو کامیابی میں چلا گیا, جس نے آخرت کی کامیابی حاصل کر لی, یقین مانیے اس سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہے. اور دنیا میں تو آج ہے اور کل نہیں ہے. امام حسین کا یہ جملہ جو آپ نے فرمایا ہے, اللہ اکبر, یہ واقعی میں کہتا ہوں جیسے قرآن کا پورا جسٹ ایک جملے میں کہہ دیا. آپ نے فرمایا کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا, اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجالس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے, اور بلکہ اس کا نقصان اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ پوری کمیونٹی کے اندر صبح اور شام ہماری جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ سب اہل بیت رسول کو سامنے رکھ کر ان کے فضائل, ان کے مصائب, اور اس کے علاوہ کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ اہل بیت رسول وہ ہیں کہ جن کی اگر آپ زندگی پر غور کریں تو ان کی زندگی میں کثرت سے اللہ ہی کا ذکر ہے, کثرت سے اللہ کو یاد کیا ہے. امام زین العابدین السلام واقع کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے, اور ان 35 سال میں انہوں نے کثرت سے جو عبادت کی ہے کہ سید الساجدین اور زین العابدین آپ کا لقب ہے, اور اسی لقب سے آپ کو آخرت میں پکارا جائے گا. تو آپ مجھے بتائیے وہ عظیم ہستیاں جن کا اللہ کے ذکر و عبادت سے اتنا گہرا تعلق رہا. امیر المومنین کے متعلق مشہور ہے کہ سجدے میں جا کے جو گریہ زاری فرماتے تھے
لگتا تھا قفص انصری سے روح پرواز کر گئی ہے. ہر امام کا جن کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں، تو کیا ان اماموں کو جن کی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزر گئی یہ پسند کریں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کا ذکر کیا جائے؟ اور وہ بھی اس انداز سے کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، لیکن جب قرآن مجید میں پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو وہ اس لحاظ سے کہ وہاں بھی ذکر الہی مقصود ہوتا ہے. لیکن یہاں جس طرح مجالس میں اور جس طرح پوری کمیونٹی کے اندر ہے کہ اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیا یہ انہی اماموں کو یاد کر رہے ہیں ہم جنہیں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت اس کثرت سے کی کہ اللہ اکبر؟ شب عاشور مشہور ہے کہ ایک رات کی مہلت صرف کیوں لی تھی؟ صرف اس لیے کی تھی کہ فرمایا تھا اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس کا ذکر اور اس قرآن کی تلاوت میں کتنا سرور ملتا ہے. ایک رات کی عبادت، صرف ایک رات کی مہلت دی تھی عبادت کے لیے. یاد رکھیے جب انسان مصیبت اور پریشانی میں ہوتا ہے تو چاہتا ہے جلد سے جلد گزر جائے، لیکن ایک رات کی مہلت لے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر مقتل میں یہ ملتا ہے کہ اس رات میں خیموں سے تسبیح و تحلیل کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے. اللہ اکبر. تو یہ وہ عظیم ہستیاں جن کی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزری ہو اور جن کو اللہ کا ذکر اتنا محبوب ہو، ان کا تذکرہ اس انداز سے ہو کہ اللہ کا ذکر ہی نہ ہو بلکہ وہ اللہ کے ذکر کا ایک بدل بن جائیں. آپ خود غور سے اس کو سوچئے کہ کیا یہ ہستیاں جب ان کو خبر ہوگی، یعنی ابھی تو کچھ خبر نہیں، تو ہم لوگ جو آپ کو مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ بیوی تشریف لا رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بیوی آ رہی ہیں اور وہ سن رہی ہیں، یہ سب تو آپ کے ازمپشنس ہیں. اگر آپ قرآن غور سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے حضرت عیسیٰ تو زندہ ہیں. حضرت عیسیٰ تو حیات، ان کو تو اٹھایا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اس وقت کرسچنز کیا کر رہے ہیں ان کو کوئی خبر نہیں. تبھی تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ عیسیٰ کیا تم نے یہ تعلیم دی تھی لوگوں کو کہ مجھ کو میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اگر انہوں نے خود دیکھا ہوتا سنا ہوتا تو اسی وقت کہتے نہیں. انہوں نے کہا پالنے والے جب تک میں تھا، فزیکلی پریزنٹ تھا، اس وقت تک تو ایسا نہیں ہوا. میں نے تو ان کو صرف یہی بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور میرے بعد کیا ہوا اس کا مجھے علم نہیں، تجھے علم ہے. تو حضرت عیسیٰ جو زندہ ہیں ان کو بھی علم نہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے یہ سب جو عرضداری ہو رہی ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ امام کو خبر ہو رہی ہے، امام دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ رہے ہوتے تو واقعی میں ان کو اور صدمہ ہوتا. لیکن اگر اپنے خیالوں میں بھی تو نہیں، آخرت میں ضرور پتہ چلے گا ان کو. تو جب آخرت میں ان کو بتایا جائے گا کہ یہ قوم جو تھی آپ کی یاد میں، آپ کے تذکروں میں ایسا ہوئی کہ اللہ کو بھول گئی، اللہ کا تذکرہ ہی نہیں ہو، ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، تو کیا وہ اس سے خوش ہوں گے، ایسے پسند کریں گے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ حالت یہ ہے. اس لیے اس کو ذرا غور سے سنیے اور انالائز کیجیے. اس میں اپنا جب کوئی عیب بتایا جا رہا ہو، جب ڈاکٹر کسی مریض کو بیماری کی خبر دیتا ہے تو مریض اس سے ناراض نہیں ہوتا ہے، بلکہ فوراً کہتا ہے اس کا علاج کیا ہے. اور اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس سے مرض ہے اور ڈاکٹر چھپا رہا ہے تو ڈاکٹر سے ناراض ہو جائے گا. میں نے تمہیں فیس دی تھی، تم نے ہوا کیا نقصان؟ تمہارے نہ بتانے سے یہ تو ہے نہیں کہ مرض چلا گیا. اگر وقت بتاتے تو میں اس کا علاج کر لیتا. تم نے نہیں بتایا تو تم سمجھے میں مطمئن ہوں، لیکن اس سے تو میرا نقصان ہو گیا. تو اس لیے یہ سب چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی آپ کو اچھی لگیں یا ناگوار ہوں، لیکن آخرت میں جب کہ نو ریٹرن ہے اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے غور سے سوچیے کہ اس پوری کمیونٹی کے افیئرس کے اوپر ایک برٹش اسکالر ہے کالن ٹرنر، جو کئی سال ایران میں جا کے رہا اور اس نے پورا مطالعہ کیا. اس کے بعد دیکھو یہ کتاب لکھتا ہے. کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کتاب کا ٹائٹل دیکھ لیجیے وہ کیا لکھتا ہے. اس کتاب کا ٹائٹل اس نے بنایا ہے اسلام وداؤٹ اللہ. یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے گاؤں کی یا ولیج کی کہ پتہ نہ ہو، نہیں موجود ہے، کتاب جا کے دیکھ لیں. ٹائٹل ہے اسلام وداؤٹ اللہ. یعنی یہ وہ کمیونٹی ہے جو اسلام کی ماننے والی ہے لیکن وہ اسلام جس میں اللہ ہے ہی نہیں. تو یہ قابل غور بات ہے. اگر آپ کچھ اور ہستیوں کا ذکر کر رہے ہوتے
تو میں کہتا نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ساری زندگی اللہ کے صرف، آپ جا کے صحیفہ کاملہ پڑھیے، نہج البلاغہ پڑھیے تو امیر المومنین کے جو خطبات ہیں اور جو امام العالمین الاسلام کی دعائیں کس طرح گڑ گڑا کہ اللہ 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 صبح و شام اللہ. تو ان ہستیوں کو ماننے والوں کا یہ طرز طریقہ کہاں سے آ گیا کہ مجلسوں میں اور تقریروں میں اور زندگی میں اللہ کا ذکر ہی نہیں رہا. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں. میں نے تو اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ کم سے کم جو اپنے خیالوں میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت کو خوش کر رہے ہیں، اہل بیت کو اس سے بڑا صدمہ نہیں ہو سکتا. اب میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے، پریپیئرڈ مائنڈ کے ساتھ اگر آپ رہیں تو آپ کو بہت سے حقائق نظر آئیں گے. پریپیئرڈ مائنڈ کی تعریف یہ ہے کہ آدمی غور و فکر میں مصروف ہو تو اس کو نظر آتی ہیں چیزیں. جو بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں، خاص کر کے کچھ ریسرچز جو ایکسیڈنٹل ہوئی ہیں، اس میں کیا ہوا، جیسے پیناسلین کی جو ڈسکوری ہوئی ہے، انوینشن جو جس نے اس کو معلوم کیا ہے، وہ کچھ اور ریسرچ کر رہا تھا، لیکن ایک دم سے اس کی نظر پڑ گئی کیونکہ پریپیئرڈ مائنڈ تھا، لہٰذا اس نے اس کو کیچ اپ کر لیا. تو اس طرح پریپیئرڈ مائنڈ کے لحاظ سے رہیے تو آپ کو سب چیزیں نظر آئیں گی. اب اسلامک کیلنڈر ہی کو آپ لے لیجئے. اسلامک کیلنڈر، بہت سے کیلنڈر ہیں، ہمارے کے یہاں بھی 2 کیلنڈر تو ہیں. ایک سولر کیلنڈر جس سے صبح و شام ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق ہوتی ہیں، جس میں ہفتے میں فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے دن ہوتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل. اور دوسرا لونر کیلنڈر ہے جو ہمارا ریلیجس ہے. اکثر بیشتر ہم یہ جو سولر کیلنڈر ہے اس کو سمجھنے سے ہم مطلب جیسے کہ یہ کوئی لامذہب لوگوں کا نہیں. کیلنڈر کوئی بھی ہو لامذہب نے بنایا، جس میں ہے اللہ ہی کا. کسی کا حساب کتاب سورج کی گردش، زمین کا سورج کی گردش سے ہو رہا ہے، کسی کا چاند کی گردش سے ہو رہا ہے. اللہ کی حکومت سے تو باہر جا ہی نہیں سکتے. کوئی بھی کیلنڈر ہو وہ ہے اللہ ہی کے. بہرحال اسلامک کیلنڈر کی ایک بڑی خصوصیت یہ اگر آپ غور کریں کہ اس کیلنڈر میں سال کا جو پہلا مہینہ محرم، اس میں ایک بڑی زبردست دل ہلا دینے والی قربانی ہے، یعنی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی. اور اس کیلنڈر کے آخری مہینے میں ذی الحج، اس میں بھی ایک بڑی دل ہلا دینے والی قربانی ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم کی قربانی. تو آپ دیکھیں، پہلے تو ایک بڑا زبردست انسینٹیو مل رہا ہے کہ تمہارا کیلنڈر تو ایسا ہے جس کی ابتدا بھی ایک عظیم قربانی سے ہے اور جس کی انتہا بھی ایک عظیم قربانی سے، یعنی تم 2 عظیم قربانیوں کے بیچ میں ہو. تو تمہیں تو ہر وقت تمہارے اندر جذبہ قربانی ہونا چاہیے. لیکن جذبہ قربانی سے کام نہیں ہوگا. قربانی دی جائے اس چیز کے لیے جس کے لیے وہ قربانی دی جانی چاہیے، ورنہ انسان تو بہت اسٹرگل کرتا ہے. کتنے لوگ جانے دیتے ہیں جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، باقاعدہ جا کے اپنے کو خود اڑا دیتے ہیں اور دوسروں کو مار دیتے ہیں. تو جان تو یہ بھی دیتے ہیں، نہیں، جان دینا بڑی بات نہیں ہے، کس مقصد کے لیے جان دی جا رہی ہے اس سے اس کی قیمت نکلتی ہے. تو یہ 2 قربانیاں جو ہیں زبردست ہیں. کیونکہ یہ اللہ کی محبت میں ان چیزوں کو قربان کیا ہے جو انسان کو بہت عزیز ہوتی ہیں. پہلے تو حضرت ابراہیم کی قربانی کی طرف آپ غور کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی جو قربانی دی. 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کے جو انسان کو بہت عزیز ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو اپنی جان کو بچانے کے لیے انسان ساری دولت تک قربان کر دیتا ہے اپنے کو بچانے کے لیے. چنانچہ قرآن مجید میں کئی جگہ اشارہ کیا گیا ہے کہ وہاں عذاب سے بچنے کے لیے اگر ساری دنیا کی بھی دولت انسان کے پاس ہوگی تو وہ اس کو دینے کو تیار ہو جائے گا. اور یہاں بھی اگر جان جا رہی ہو، جان ہے تو جہان ہے، تو انسان اب سب سے قیمتی اس کی جان ہوتی ہے. مگر ایک چیز کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اس کی اولاد، جس پہ کبھی کبھی وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دونوں قربانیاں دی. یہاں ایک چیز اور عرض کر دوں، ہم نے مسلمانوں میں دیکھا ہے کہ ان کے دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی محبت ہے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. بے شک یہ ہمارے ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، جو قیامت تک جن کی شریعت پہ ہم
عمل کر رہے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ ان سے ہمارے دل میں بہت محبت ہونی چاہیے. لیکن جو اور دوسرے پیغمبر ہیں ان کو ہم کبھی کبھی جیسے سوتیلا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. نا یہ سب پیغمبر اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور قرآن میں ان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہ بھی تمہاری ہدایت کا وسیلہ بنے ہیں, یہ بھی تمہارے لیے رول ماڈلز ہیں, تو ان سے بھی تمہیں عقیدت و محبت ہونی چاہیے. حقیقت میں اگر ہماری محبت, دیکھیے محبت کون سی کارآمد ہے. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے تو یہ محبت قابل قدر ہے. آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں نہیں, اگر آپ امام حسین سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ امام حسین سے محبت فرماتا ہے اور امام حسین کو اللہ سے شدید محبت کی, اس نسبت سے اگر آپ محبت کر رہے ہیں تو یہ محبت قابل قدر ہے. تو اس لیے ان پیغمبروں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. ان کی عظمت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے کہ مجالس میں اندر کمپٹیشن کے طور پر کہ اپنے پیغمبر کو کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے دوسرے پیغمبروں کو کمتر ثابت. نہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے سب پیغمبر ہیں. یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا خصوصی تعلق ہے, لیکن اور دوسرے جو پیغمبر اور انبیاء و مرسلین ان کی ہمارے دل میں عظمت, محبت اور ان کی زندگی پر غور. تو آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کو دیکھ لیجیے آپ, کتنی عظیم شخصیت تھے کہ انہوں نے ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں چاروں طرف بت پرستی تھی, یعنی تن و تنہا اکیلے وہ شخص تھے. باپ, ان چچا, وہ تک اس ماحول میں انہوں نے جو فطرت میں اللہ نے رکھا ہے توحید کو, اس فطرت نے ان کو اتنا ان کو متاثر کیا کہ حضور والا اس ماحول میں وہ توحید کے پرستار بن جاتے ہیں. اور پورے واقعات ہیں. بہرحال قرآن مجید میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بڑے عجیب دلچسپ انداز سے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اور نوحی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا, جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو, کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑھے ہوئے معبود چاہتے ہو, آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. پھر اس نے تاروں پہ ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, آپ لوگ بولتے بھی نہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو, حالانکہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئے آ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا. تو یہاں حضرت ابراہیم کی وہ قربانی کا ذکر ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو خود قربان کیا. آپ کو معلوم ہے کہ پھر نمرود سے بھی آپ کا ایک ڈسکشن ہوا جس میں کہ نمرود سے براہ راست ایک پوری وہ بادشاہ جو اپنے کو خدا کہہ رہا ہو, آپ سمجھ لو اس کی ہیبت کتنی ہوگی. اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو کے اتنی ہمت کہ وہ بحث کرتا ہے اور کہتا ہے میرا خدا تو وہ ہے جو مردہ, جو زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. جس پر نمرود کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, اور پھر وہ اپنا ایک بیکار کا ایکسکیوز پیش کر دیتا ہے. لیکن دیکھیے اب یہ ہے اہل حق کی تعریف کے بیٹھ کے بلا وجہ ڈسکشن میں نہیں جاتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں آپ نے فوراً دوسری مثال پیش کر دی. میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے دکھا دیا. بہرحال اب ہوتا کیا ہے, جو اہل باطل ہوتے ہیں پوری چیز سمجھ میں آ جانے کے بعد, لاجواب ہو جانے کے بعد, بجائے اس لیے کہ تسلیم کر لیں پھر وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. چنانچہ اسی کے بعد پھر ان کو آگ میں پھینکا گیا, اور وہ آگ کا بھی پورا واقعہ تفصیل تاریخ میں موجود ہے کہ اتنی آگ کہ جس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا, اور منجنیوں سے پھینکا گیا. آپ کو معلوم ہے یہ آگ اتنی کیوں جلائی گئی؟ ابراہیم کو ڈرایا جا رہا ہے, یعنی ٹیررزم کی ابتدا تو اس وقت سے ہو گئی تھی, ورنہ ایک آدمی کو جلانے کے لیے تھوڑی سی آگ کافی ہے. مگر اللہ اکبر, جس کے دل میں خوف الہی ہو, معرفت الہی ہو, ان کو وہ آگ کے شعلے ابراہیم کو متاثر نہ کر سکے. چنانچہ آگ میں پھینک دیا گیا. اب یہاں کے بعد کا واقعہ اور
کہ جب آگ کے شعلوں میں پھینک دیے گئے تو اس وقت جبریل آتے ہیں اللہ کی اجازت لے کے اور کہتے ہیں ابراہیم میں حاضر ہوں، مدد چاہیے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ کہ نہیں میں خود سے آیا ہوں۔ کہا نہیں پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ چاہے گا تو بچا لے گا۔ اللہ اکبر! یعنی فرشتے نے بھی تلاش کیا کہ حرارت محبت آگ کے شعلوں میں چھپ تو نہیں گئی، لیکن آپ دیکھیں اور اس کے بعد پھر کیا ہوا شان ابراہیم کہ اللہ نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ یہیں پر علامہ اقبال نے بڑا غضب کا شعر کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی آدم کا ابراہیم کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، پورے ابراہیم اس وقت مسلم عشق الہی کا ایک مجسمہ بن گئے ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل تو سوچتی ہے لیکن عشق جو ہے بہرحال۔ تو یہ محبت الہی کا ایک امتحان تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرا امتحان وہ اس سے مشکل، اور وہ کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اولاد نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے بڑھاپے میں، رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ پھر قرآن مجید آگے بتاتا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو بشارت دی اور ان کے جواب میں دیا کہ ایک حلیم بردبار لڑکے کی تمہیں بشارت دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی ان تک پہنچ گیا، اب دیکھیے اتنی دعاؤں کے بعد اتنی عمر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے بعد جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور باپ کا بازو بننے لگتا ہے، مددگار بننے لگتا ہے، فلما بلغ معه السعي، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ خواب دیکھتے ہیں، قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے امپوز نہیں کیا تو نہیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے میں کروں گا، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد ماجد، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یعنی باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے، لیکن جانتا ہے کہ باپ نے خواب میں دیکھا ہے اسے حکم الہی سمجھ رہا ہے، تو بیٹا ابراہیمی کیا کہتا ہے؟ حکم الہی پر عمل درآمد فرمائیے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید جو ہے بیان کرتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کے بعد جب انہوں نے اپنے صبر کا پورا اظہار کر دیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، آخر میں جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کو ماتھے کے بل گرا دیا، تو اب جس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں اس وقت نظر آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، نہ ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین۔ یعنی اب اس کے بعد مسلسل آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم کا ایک قصیدہ پیش کرتا ہے کہ بے شک وہ زبردست ہمارے بندے تھے اور انہوں نے ایک بہت بڑا کام انجام دیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اب جو بات میں آپ کی طرف کہنے جا رہا ہوں بہت قابل توجہ ہے کہ اس قربانی کو جو 2500 سال پہلے انجام دی گئی تھی اسی وقت ختم نہیں ہو گئی، اور قرآن میں تذکرہ کر کے بات رفع دفع نہیں ہو گئی، بلکہ کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟
اللہ نے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا ایک شرعی حکم کے اندر اس سے اٹیچ کر کے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حج۔ یعنی حج میں آپ جب کرنے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کے پڑھایا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ مقام ابراہیم پر رک کر نماز پڑھتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم نے شکرانے کی نماز پڑھی تھی۔ اب حج کی اور تمام چیزیں دیکھیے، آپ سعی کرتے ہیں۔ سعی کیا ہے؟ یعنی یہ پورا حج جو ہے یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کے اوپر بنا ہے، ان کی یاد میں بنا ہے۔ اس کی باقاعدہ اس کو جو انہوں نے کیا تھا اس کو آپ سے کروایا جا رہا ہے۔ صحیح میں کیا کرتے ہیں آپ؟ صفا و مروہ تک جاتے ہیں۔ تاریخ میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، جس وقت حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم چلے گئے تھے واپس، تو جب بچوں کو پیاس لگتی ہے تو وہاں تو کہیں پانی نہیں ہے، دور دور، تو ماں گھبراتی ہے، اور اس کے بعد حضرت حاجرہ جاتی ہیں پہاڑی پر، 7 بار چکر لگاتی ہیں، پہاڑی بجاتی ہیں، دوسری پہاڑی بجاتی ہیں۔ اس میں بھی بہت اس کے اندر گہرائی جو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ یہاں تو صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ حضرت حاجرہ جو 7 بار چکر لگایا تھا اسی کو آپ سے کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ منی میں جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفہ میں جاتے ہیں۔ یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں حضرت ابراہیم نے کہیں قیام کیا تھا۔ منی جہاں حضرت ابراہیم نے قربانی کے لیے حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ جمرات میں جا کے جو پتھر مارتے ہیں، وہ بھی جب شیطان آیا تھا بہکانے کی کوشش کی تھی تو آپ نے، یعنی پورا حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا۔ لیکن اب میں خاص طور پر آپ کو توجہ چاہوں گا کیونکہ بالکل ایسی ہی یہ قربانی 10 محرم کے امام حسین علیہ السلام نے بھی دی ہے، جس میں انہوں نے بھی خود اپنے کو بھی قربان کیا ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی اور اپنے عزیزوں کو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے کیا فائدہ اٹھایا۔ ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ قربانی کو اللہ امر کر دیتا ہے، قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم کا ایک تذکرہ اس سے قائم ہو گیا۔ لیکن جب آپ حج کرتے ہیں تو آپ نے حج تو کیا ہوگا، عمرہ تو کم سے کم کیا ہی ہوگا۔ جس وقت آپ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت آپ جتنے ارکان حج میں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کیا یا ابراہیم کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس وقت حضرت ابراہیم کے قصیدے بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر شخص جانتا ہے کہ طواف خانہ کعبہ سے لے کے سعی میں، مزدلفہ میں، عرفات کے میدان میں، منی میں کثرت سے صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بس ذکر تو حضرت ابراہیم کا ہونا چاہیے تھا نا، قربانی حضرت ابراہیم نے دی، لیکن ذکر اللہ کا ہو رہا ہے۔ بس یہی سمجھو، یہی ہے فارمیٹ اللہ کی طرف سے قرآن کا کسی عظیم انسان کی قربانی کو یاد کرنے کا۔ کیا کہ دیکھو اس میں تمہاری بھی بقا ہے اور جس کی یاد میں نے اس کو قائم کیا ہے اس کی بھی زبردست عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ یعنی اب آپ یہ سمجھیے قیامت تک جتنے لوگ جا کے حضرت حج کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے اس عمل کو دہراتے ہیں جو انہوں نے کیا تھا۔ ہم کو تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ہی مسلم بن جاؤ جیسے ابراہیم تھے، لیکن اس کے بعد یہ بھی بڑی غور سے طلب بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی، اگر حضرت ابراہیم کی یاد میں قربانی تھی کہ جن موقعوں پہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا وہاں پہ ایسی دعائیں ہوتی، ایسے عمل ہوتے جس میں حضرت ابراہیم کا بار بار نام آ رہا ہوتا، نہیں کہیں ابراہیم کا ذکر ہی نہیں ہوتا، ذکر صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کے لیے کتنی قابل فخر بات ہو گئی قیامت کے پالنے والے، میری پوری قربانی تو نے قبول فرما لی کہ وہ وسیلہ بن گیا صرف تیرے ذکر کا اور تیری یاد کا۔ اب مجھے بتائیے اگر حضرت ابراہیم کو اس میں یاد کیا جا رہا ہوتا، اللہ کے بجائے صرف حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوتا، تو وہ انسان جو بے نفس ہے، جو اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اس کو اس میں زیادہ خوشی ہوتی کہ اس کا ذکر کیا جائے یا اس میں زیادہ خوشی ہوتی کہ اللہ کا ذکر کیا جائے؟ تو اب مجھے آپ بتائیے امام حسین علیہ السلام جن کی محبت الہی کا کوئی آپ تصور ہی نہیں کر سکتے،
آج ان کی یاد میں ان کی قربانی کے لیے جو فارمیٹ بنایا گیا ہے اس میں ان کا کثرت سے تذکرہ ہو تو اس میں وہ زیادہ خوش ہوں گے، یا اللہ کا کثرت سے تذکرہ ہو جب اس میں آپ خوش ہوں گے؟ اور آپ قیامت میں کیا جواب دے پائیں گے اللہ کی بارگاہ میں جب ان عظیم ہستیوں سامنے کھڑا کے جائیں گے کہ تمہارے سامنے تو ایک فارمیٹ بنا کے دکھا دیا تھا میں نے کہ پوری ابراہیم کی قربانی، اس کو بتا بھی دیا تھا یہاں ابراہیم نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا، اور یہی بتا دیا تھا کہ اسی کی یاد میں اس کو میں نے قائم کیا ہے، لیکن وہاں پر صرف ذکر الہی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مقصد حیات ہی اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے خلق ہی نہیں کیا جن اس کو مگر صرف عبادت کے لیے۔ تو اللہ کا کوئی عظیم بندہ یہ پسند بھی نہیں کرے گا کہ آپ اس کو چھوڑ کے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے آپ اس کا تذکرہ کریں۔ اور آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، جب یہ پورا سب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تب حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ اذان دو بلانے کے لیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ۔ ارے لیجیے اس وقت صحرا دور دور کوئی انسان نظر نہیں آیا، لیکن دیکھیے یہ قدرت الہی، دیکھو اذان دو، تمہارا کام اذان دینا ہے، اس کے بعد اس پر لبیک کہتے ہوئے کتنے لوگ آئیں، آج جا کے دیکھ لو خانہ۔ لیکن اب یہاں میں آپ کو ایک چیز اور توجہ دلاتا ہوں، دیکھیے محبت کرنے کا سلیقہ سیکھیے۔ اذان حضرت ابراہیم دے رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جو قرآن میں آئے تھے یہ کہ ابراہیم اب اذان دو، تو ابراہیم نے آپ کو بلایا تھا نا، ابراہیم نے کہا تھا کہ حج کے لیے آؤ، تو اب جب میں حج میں جا رہا تھا تو مجھے کہنا چاہیے تھا لبیک یا ابراہیم، جو آپ نے آواز دی تھی، جو آپ نے بلایا تھا، جو آپ نے پکارا تھا، اس پر میں لبیک کہہ رہا ہوں۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نہیں کہتے لبیک یا ابراہیم، آپ کہتے ہیں لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یعنی باقاعدہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس میں ان کا مقصد بھی، ان کی خوشی بھی، اور اسلام کا مزاج بھی یہی ہے کہ ہر جگہ ذکر صرف اللہ کا ہوگا، اور جس کے وسیلے سے ہوگا اس کی عظمت کا اعتراف اور اظہار ہو جائے گا۔ کون شخص ہے جو حضرت ابراہیم کو آج نہیں جانتا اور نہیں مانتا کہ قربانی کس میں دی گئی؟ اس کے بعد قربانی آپ دیکھ لیجیے، آپ جا کے جو قربانی دیتے ہیں حج بھی دیتے ہیں، اس کے بعد ساری دنیا کے مسلمان جو حج نہیں کر رہے ہیں وہ الگ قربانی دیتے ہیں۔ تو وہاں قربانی کے حضرت ابراہیم کے نام جو ہمارے کے جیسے نظر و نیاز ہوتی ہے کہ نظر کی جا رہی ہے، یہ 14 معصومین کی نظر ہے، یہ حضرت عباس کی نظر ہے، حضور والا یہاں پہ قربانی تو حضرت ابراہیم کے اس نام پر دی جا سکتی نہیں، حرام ہو جائے۔ اس مقصد کیا ہے جو باقاعدہ قرآن سے کہا ہے کہ کہو میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز سب کچھ للہ رب العالمین، یعنی آپ کو پورا جو بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کسی کی یاد میں ہو، اس سے اس کی عظمت کا اظہار رہے گا، وہ چھپ نہیں جائے گا۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کی یاد میں کر رہے ہیں، ان کی جو فضیلت ہے اور اللہ نے جو ان کا نام یہاں تک پہنچا اس پہ کر رہے ہیں، لیکن ذکر صرف اللہ کا ہوگا۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی جھوٹی روایات بیان کر دی گئی اور شامل کر لی گئی، تو معلوم ہر ایک جانتا ہے رسول کے نام پر بھی اور اہل بیت کے نام پر بھی بہت جھوٹ بولا گیا ہے، لیکن قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یقین مانیے آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس میں خوش ہیں اور بیوی جو ہیں وہ اس پہ بہت خوش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا ماتم ہو رہا ہے اور میرے بیٹے کی یاد قائم کی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے حسینی بن گئے ہیں، ہر طرف لبیک یا حسین لبیک ہو رہا ہے، تو خوش ہو رہی ہوں۔ لیکن دیکھیے قرآن مجید نے ان عظیم ہستیوں کو ایک جملے میں بتا دیا کہ ان کا پیٹرن کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران میں کہ ارشاد ہوتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے، غور سے سنیے قرآن کی باتیں ہیں، جو باتیں منبر سے ایک ذاکر کہہ رہا ہے اس سے آپ اثر لے لیں گے۔ یہ قرآن مجید، یہ تو آپ کا سلیبس ہے، یہ تو قرآن مجید کو رکھ کے تو آپ کا آخرت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، یعنی
اللہ کو چھوڑ کر تم مجھے یاد کرنے لگو، اللہ کو چھوڑ کر تم میرا ذکر کرنے لگو صبح و شام. نہیں، اس کے آگے کیا قرآن کہتا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. نہیں، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے، جسے تم پڑھتے ہو پڑھاتے ہو. یعنی اب آپ دیکھیے، ذرا غور کیجیے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ان سب باتوں سے دل کو نہ ہوئیے، ناراض نہ ہوئیے، کیونکہ یہ ساری باتیں مرنے کے بعد آئیں گی. زندگی میں تو اب میں جو کر رہا ہوں، میں گمراہ ہوں، آپ گمراہ ہوں، تو اس کا کوئی اثر نہیں. لیکن آخرت میں مصیبت میں پھنس جائیں گے، اور آخرت میں پھر کہیں گے کہ یہ ہمیں بتایا کیوں نہیں تھا. اگر تمہارے ذہن میں آیا تھا تو ہمیں بتاتے. تو یہ حجت قائم کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ کون اس کو سنے گا اور کون اسے مانے گا، کون نہیں مانے گا. یہ تو اللہ نے اپنے رسول تک سے کہہ دیا کہ تمہارا کام پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے. تم ہدایت دے بھی نہیں سکتے، ہدایت تو صرف اللہ ہی دیتا ہے. تو ہمارا کام بھی ہے کہ ہم دکھا دیں. اب یہ قرآن کی آیت ہے، پڑھی تھی آپ نے نہیں توجہ، یا میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کے جو خصوصی بندے ہیں جن کو اللہ کتاب و نبوت دیتا ہے، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ربانی بنا دیں. اب مجھے بتا دیں، ہمارے قوم میں جو بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو مولائی ہوں، یعنی ربانی کا ریپلیسمنٹ آپ نے مولائی بنا دیا. اور اس کے بعد پہ آپ کہتے ہیں امام حسین کے چاہنے والے ہیں. تو کیا امام حسین سے جس طرح سے اسے سوال ہوگا ان سے سوال ہوگا؟ یعنی آپ نے ان کو کورٹ میں لانا چاہ رہے ہیں کہ ان سے کہا جائے میں نے تو تمہیں ربانی بنانے کے لیے بھیجا تھا اور تم ان کو مولائی بنا کے آئے ہو. قرآن کی پوری آیت کا ترجمہ سن لیجیے اور پھر غور کیجیے گا کہ ارشاد ہو رہا ہے کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی ہو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے. یعنی اگر آپ پورا قرآن پڑھیں تو آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی سے سننے سمجھنے کی. قرآن پورا آپ کو بتا دے گا کہ قرآن کا پورا مقصد ہے، مقصد بہت ہی اللہ کی طرف سے کہ آپ کو ربانی بنا دے. اس کے بعد وہ اور آگے بڑھتی آئے، وہ تم سے ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کا اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یا اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی روایت اور آپ کو ایسی پیش کی جائے، کوئی حدیث ایسی پیش کی جائے جس میں یہ اظہار ہو رہا ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے یاد کرو، مجھے ٹارگٹ بنا لو، مجھے فوکس کرو، میرے بیٹے کو اپنی زندگی کا پورا کارساز بنا لو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے کسی پسندیدہ بندے کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تمہیں مسلم بنانے کا تو کافر بنا دے گا، یعنی جو یہ کر رہا ہے وہ کافر ہو گیا. تو یہ سب غور طلب باتیں ہیں کہ میں عرض یہی کر رہا تھا کہ پورا حج جو ہمارے سامنے اس کا فارمیٹ ہے، اس فارمیٹ کو سامنے رکھ کر اگر ہم اس عظیم قربانی کو کے لیے اہتمام کرتے تو یقیناً ہماری دنیا آخرت دونوں بنتی. کیونکہ اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ عزاداری کے سلسلے میں جتنی رسمیں ہیں، یہ تعزیہ، علم، ماتم، جلوس، سوز، یہ ساری چیزیں، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کہ سب انسانوں کا بنایا ہوا ہے. یعنی یہ دور اماموں میں بھی نہیں تھا، رسول کے دور میں بھی نہیں تھا، اماموں کے دور میں، رسول کے دور میں قربانی ہوئی نہیں تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے یہ اندازہ مت سمجھیے کہ عظمت قربانی کی کوئی عظمت میں کمی ہو رہی نہیں، بڑی عظیم قربانی ہے. جیسے حضرت ابراہیم قربانی بہت عظیم، یہ قربانی بہت عظیم ہے، پورے گھر کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں. لیکن اس قربانی کے بعد یہ دو اپوزٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک قربانی جو حضرت ابراہیم نے تھی جس کا فارمیٹ حج ہے، جہاں صرف اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، عمل وہ کر رہے ہیں جو ابراہیم نے کیا تھا لیکن یاد اللہ کر رہے ہیں. اور ایک قربانی ایسی جس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے، صرف اللہ کے ایک بندے کو پورا فوکس کیا جا رہا ہے. اب خود بتائیے کہ اللہ کا وہ بندہ جس نے یہ قربانی دی تھی وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کو یاد کیا جائے یا اللہ کو یاد کیا جائے؟ اور اس کو کس قدر سخت ناپسند کرے گا کہ وہ اللہ کی یاد میں ایک رکاوٹ بن گیا، ایک پردہ بن گیا، حالانکہ وہ خود ہی بنا ہے. اسی لیے یہ یاد رکھیے آپ، جس طرح حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ پالنے والے، تو جانتا ہو اللہ بھی صرف سوال اس لیے کرے گا کہ وہ جو جنہوں نے حرکتیں کی ان کو دکھانے کے لیے کہ کوئی جن کو تم مانتے تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں
ائمہ تحریر نے تو اپنی پوری زندگی صاف دکھا دی ہے. آپ دیکھ لیجئے ان کی زندگی میں کثرت سے عبادت، کثرت سے اللہ کا ذکر. تو مقصد یہ ہے کہ آج جب کبھی ان طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم عصمت اہل بیت کے قائل نہیں ہیں. نہیں حضور والا، ایسا تصور بھی نہیں کیا جاتا. لیکن جیسا بھی قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے ہم کو اور ان عظیم ہستیوں کو وسیلہ بنایا تھا اپنے ذکر کا، اور چاہا تھا کہ ہمیں ربانی بنا دیں، اور انہیں ربانی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور آج ہم انہیں کے نام لے کے بجائے ربانی بننے کے مولائی بن جائیں. تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کربلا میں یزید اور ان کے دشمنوں نے صرف ان کو جسمی تکلیفیں دی تھی، لیکن ان کی روح کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکا. لیکن ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے جب یہ کریں گے تو یقیناً ان کو جو تکلیف اور اذیت ہوگی، جب وہاں ملاقات ہوگی اور شرمندگی ہوگی ہم سب کو، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں یہی چاہتا ہوں کہ ان ایام میں ان سب چیزوں میں غور کی جو یاد رکھیے. جب چیزیں ماحول میں آ جاتی ہیں تو انسان اتنا عاجز ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں پاتا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. شتر مرغ جب اپنا منہ، جب شکار اس کی طرف دوڑتا ہے تو اپنا منہ ریت میں چھپا لیتا ہے، سمجھتا ہے میں محفوظ ہو گیا، لیکن محفوظ تھوڑی، وہ تو شکاری کا اور آسانی سے لقمہ بن جاتا ہے. بھاگتا تو شاید بچ بھی جاتا. تو اسی طرح سوچ کے کہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، علماء اکرام سب اس میں شامل ہیں. آپ کا حساب جس وقت ہوگا اکیلے آپ ہوں گے. آپ اگر جسٹیفائی کر سکتے ہو قرآن مجید کو پڑھ کے اور صحیفہ کاملہ کو پڑھ کے اور نہج البلاغہ کو پڑھ کے اور اماموں کی اور تعلیمات جو اقوال موجود ہیں ان کو پڑھ کے اگر آپ جسٹیفائی کر سکتے ہوں اللہ کے کورٹ میں، دین نو پرابلم. لیکن یقیناً نہیں کر سکیں گے آپ، میں بتا رہا ہوں. کیونکہ قرآن مجید کا میں نے کوئی نہ لیکچر سنے ہیں، نہ لیکچر پڑھے ہیں، نہ کتابوں سے. یہ سب قرآن مجید پڑھنے کے بعد اور ان عظیم ہستیوں کے جو زبردست لٹریچر چھوڑ گئے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد، اسی قوم میں رہ کے یہ میرے تاثرات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو عام طور سے ممبروں سے بیان نہیں ہوتا. میں خود بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا، لوگ نہیں سن پاتے. حالانکہ بھائی سنیے تو آپ غور تو کیجیے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، میں گمراہ ہوں، تو اللہ نے تو رسول سے کہلوا دیا. قرآن مجید میں اللہ رسول سے کہلوا رہا ہے کہ کہو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال میرے اوپر آئے گا. لیکن تم تو سوچ لو اپنا، اگر صحیح ہو تو ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ماحول میں، جب آپ دیکھیے بہت سی ایسی چیزیں جو ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں. فرض مثلاً ہمارے یہاں کوئی بیوہ ہو جاتی ہے، عورت ینگ لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے، بس ہمارے یہاں لڑکی کی دوسری شادی کرنا ایک عیب سمجھا جاتا ہے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو بیچاری بہت ینگ ایج میں بیوہ ہوئی، ساری زندگی اکیلی رہیں. کیا سمجھتے ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ اکیلی رہیں؟ نہیں، ماحول اور سماج بن گیا. اچھا یہ تو خیر ینگ لڑکی کی بات ہوئی. نہیں، اگر کوئی 40 سال کی یا 45 سال کی عورت ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں اگر شادی کی طرف اس کا خیال جائے یا شادی کر لے تو اس کو بڑی بری نظر سے دیکھا جائے گا، جبکہ قرآن پوری اجازت دیتا ہے. لیکن نہیں، مصیبت میں پڑیں گی، ادھر ادھر پھرتی پڑیں گی، پریشان. کبھی بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہیں، کبھی بھائی کے ساتھ رہ رہی ہیں. لیکن دوسری شادی جو اللہ نے جس کا اجازت دی تھی اور جو کرنا بہتر تھا نہیں کریں گی، کیوں؟ ماحول نہیں ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے کوئی عورت ایسی ہو جو 40-45 سال کی عمر میں بیوہ ہو جائے، اس کے بعد دوسری شادی کر لے، یہی عیب لگے گا. اس کا دوسرا شوہر بھی مر جائے، پھر وہ تیسری شادی کر لے، اس کے بارے میں تو آپ نے وہ تو ٹاک آف دا ٹاؤن بن جائے کہ عجیب عورت. حالانکہ اس نے شرعی لحاظ کوئی غلط کام نہیں کیا. شرعی لحاظ نہیں، تاریخ میں دیکھیے اسماء بنت امیس حضرت جعفر طیار کی جو زوجہ تھی، حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد وہ عقد کرتی ہیں حضرت ابوبکر سے. پہلے شوہر سے ہی بچے تھے، پھر حضرت ابوبکر سے محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. پہلے جعفر طیار کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی، اس کے بعد جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو تیسری شادی کی، وہ بھی کس سے؟ علی ابن ابی طالب امیر المومنین سے. تو حضور والا آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا ماحول کتنا خراب ہو گیا ہے کہ جس چیز کو ہم سخت معیوب ترین سمجھتے ہیں وہ عمل عظیم ہستیوں نے کیا ہے.
اگر کسی اور نے عفو کیا ہو تو بھی شراب کہتے پر نہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے، تیسرا آپ سے ہی ہوا. وجہ کیا ہے؟ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اہل عنود کے، ان کے یہاں دوسری مرنے کے بعد تو وہاں تو پہلے تو ستی ہوتی تھی، یعنی عورت کو مر جانا پڑتا تھا. اب تھوڑا بہت ریفارم ہوا تو دوسری شادی کرنا بہت بڑا عیب سمجھا گیا. اس ماحول میں رہ کر یہ فیلنگز ہمارے اندر بھی پینٹریٹ کر گئی، اور ہماری ساری عورتیں اور مرد ایک جائز کام کو، بلکہ اچھے کام کو جس سے فائدے تھے اور کوئی نقصان نہیں تھا، اس کو اپنے پر حرام کر لیا. تو آپ دیکھیے ماحول سے جو اثرات آ جاتے ہیں، اس کا اثر جو ہوتا ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز حلال کر لیتا ہے آدمی، اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر لیتا ہے. اس لیے جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں اور جو چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، یہ سب تو جس وقت فرشتہ روح قفس انصری سے کھینچے گا تو سب ختم ہو جائے گا، پھر تو ایک نئی دنیا ہوگی. تو تیاری کیجیے اس نئی دنیا کے لیے، اور اس نئی دنیا میں جو آپ کو چاروں طرف نظر آ رہے ہیں وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا. وہاں تو صرف قرآن کی جو تعلیمات ہیں، جو رسول علیہ رسول نے آپ کو صحیح طور بتایا ہے، وہ ہوں گی. اس کو سامنے رکھ کر کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، اس کا احساس کیجیے اور مذہب کو بہت سنسیئرلی لیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان ایام میں سب سے بڑی خدمت یہی ہوگی کہ حقیقی اسلام کو پہچانا جائے اور اسلامی تعلیمات کو پوری طریقے سے اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے. کیونکہ سید الشہداء نے جس وقت یہ سفر شروع کیا تھا تو اس وقت حال اتنا نہیں بگڑا ہوگا، کیونکہ حالات وقت کے ساتھ بگڑتے تھے. اس وقت سفر کی جو اصل وجہ یہی تھی کہ میں امت کی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. تو جو اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہو، اس کے ماننے والے، ان سے تو یہی امید کی جاتی کہ وہ اصلاح کریں. تو جا کے اگر ان کی اصلاح کی جا رہی ہو، ان کو ناگوار ہو، تو اس سے بڑا صدمہ اور اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے. بس بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حقیقی معنی میں ہم اللہ کے بندے بن جائیں. ان عظیم ہستیوں کی محبت ہمارے دل میں بھرے اس طریقے سے کہ یہ ہم کو اللہ کی قربت کا وسیلہ اور ذریعہ بنا دے، اور ہم جب قیامت میں جائیں اور یہ ہستیاں میں ہمارے سامنے آئیں تو یہ ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور کہیں تم نے ہماری تعلیمات پہ عمل کیا، اس لیے آج تم ہمارے پاس آئے ہو. جا کے اس کا الٹا ہو جس کا کہ تصور کرنا بھی بہت ہی افسوسناک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.